محترم حضرات، اب ہم زینت اجلاس شمع انجمن آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالسبحان ناخدا ندوی مدنی مدد النور عالی کے آبشار علم و معرفت سے مستفید ہوں گے۔ ہم حضرت والا کی خدمت میں ادب کے تمام تر جذبات کے ساتھ مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت ہم سامعین کو اپنے آبشار علم و معرفت سے سیراب فرمائیں۔ بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے ہم تشنہ لب کو جام پلانے کے لیے اور طوفان حوادث نے بھلا دی میری منزل، طوفان حوادث نے بھلا دی میری منزل، گم گشتہ راہ کو راہ دکھانے کے لیے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات ذمہ داران محتمم مدرسہ جناب مولانا صدیق صاحب ندوی، محترم و مکرم اساتذہ کرام، عزیز ترین طلبہ اور انتہائی عزیز حفاظ کرام، فضلاء گرامی اور تمام شرکت کرنے والے حضرات، میری ماؤں اور بہنوں، میری بیٹیوں اور بیٹوں، آج کا یہ جلسہ حقیقت میں حفرۃ الامانہ ہے. جس طرح ہم نے ماٹلی والا میں بات بتائی تھی، ایک ایسا جلسہ جس جلسے میں امانت داری کو یاد کیا گیا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس اگر صراحتاً نہ صحیح اشارتاً اور کنایتاً بیان کیا گیا. انتہائی مبارک ترین جلسہ، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، کوئی ایک تقریب منعقد کرنے کے لیے، یہ کسی جشن کے طور پر
یا کسی فنکشن کے طور پر منعقد نہیں کیا گیا۔ اسلام میں کوئی فنکشن ہے ہی نہیں، 2 عیدیں ہیں اور وہ عیدیں بھی سراپا حقیقت ہیں، صداقت ہیں۔ جو بھی چیز ہے وہ دین میں ایک حقیقت ہے، ایک صداقت ہے، ایک سچائی ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے ننھے منھے ان حفاظ کرام کو جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے کھولا اور ان کے سینوں میں اللہ کی کتاب سمو دی گئی اور وہ اللہ کی کتاب کے حافظ بنے۔ دیکھنے میں ایک عام بات معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویا خیر کے دروازے کھول دیے اور اللہ نے ان کو حفظ قرآن کی دولت عطا فرما کر گویا اپنی کتاب کا وارث بنانے کی طرف اللہ کی طرف سے ان کے لیے راہیں ہموار کر دی گئی۔ وہ اللہ کے سامنے عہد کریں اور بچپن میں جو عہد کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس عہد کو قبول کرتا ہے۔ بچپن کے معصوم جذبات اللہ کے سامنے انسان عہد کرے، ہر حافظ قرآن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا بنے گا، اللہ مزید توفیق دے گا تو اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ اور توفیق دے گا تو اس پر وہ عمل کرے گا دل و جان سے، اور اللہ کی طرف سے توفیق کی ابدانی ہوگی۔ اللہ کی کتاب کو وہ پہنچائے گا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ عظیم کلام ہے جو کلام اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے دبا جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پہاڑ اقوا ہے لیکن انسان کے مقابلے میں احسن نہیں ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو سب سے بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور اللہ نے اپنی کتاب کو بھی احسن الحدیث فرمایا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بات اتاری، اپنی وہ کتاب اتاری جس کی آیات ملتی جلتی ہیں۔ احسن کا ملاپ احسن سے ہوگا تو وہ احسن اسے جذب کرے گا اور اس کے نتیجے میں تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ تمام کے تمام اس کا عزم کر لیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے حامل بنیں گے اور اللہ کی کتاب کی روشنی کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں گے، خود بھی اللہ کی کتاب سے منور رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام حضرات کو جو اللہ کی کتاب سے وابستہ ہوتے ہیں، عام طور سے ان کا ترجمہ حفاظ سے کیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کی کتاب سے وابستہ رہنے والے لوگ ہیں، جن میں حفاظ بھی شامل ہیں، جن میں علماء بھی شامل ہیں، جن میں اللہ کی کتاب کو بہت محبت کے ساتھ پڑھنے والے، اس کی عظمت کا احساس رکھنے والے، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان للہ اہلین من الناس اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، بے شک انسانوں میں کچھ ایسے انسان ہیں جو اللہ رب العزت کے خاص و خاص گھر والے ہیں، جو قرآن کریم کی اہلیت رکھتے ہیں، اس کو پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس کو یاد کروانے والے، اس کو اچھے انداز سے پڑھنے والے، تجوید کے ساتھ پڑھنے والے، تحسین کے ساتھ پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کی دعوت دینے والے، یہ تمام اہل القرآن میں شامل ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے خاص الخاص لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی مقرب ترین اور محبوب ترین بندے ہیں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ان حضرات محفظین کو جنہوں نے ان بچوں کو حفظ کی تعلیم دی، جنہوں نے نازلہ پڑھنا سکھایا، جنہوں نے قرآن کریم کی تحفیظ کی، اس قرآن کو انہوں نے خود بھی محفوظ رکھا اور اپنے عزیز ترین طلباء کے سینوں میں محفوظ کروانے کی کوشش کی اور محفوظ کروایا۔ عام طور سے وہ گمنام ہوتے ہیں،
ان کا اسٹیج پر تعارف نہیں کروایا جاتا اور ان کو لا کر بٹھایا نہیں جاتا مسند صدارت پر، اور وہ گمنام رہتے ہیں اور گمنام ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، دنیا یاد کرے نہ کرے، جاننے والا جانتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ کس نے اس کے کلام پاک کی خدمت کی اور کس طرح کی خدمت کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان تمام محفظین کے لیے جن کو حافظ جی کہا جاتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من علم آیت من کتاب اللہ فلہ اجرھا ما تلیت، جو اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھاتا ہے تو اس شخص کو اس کا اجر ملتا رہے گا جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھتا ہے۔ جن بندوں نے وہ اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اگر تم خیر کے کام کو کھلم کھلا کرو یا خیر کے کام کو چھپا کر کرو، اللہ تو جانتا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو حق امانت ادا کرتا ہے، جو مکتب میں کوئی استاد پڑھاتا ہے۔ کیا بعید کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام بڑے بڑے شیخ تفسیر اور شیوخ الحدیث سے بڑھ کر ہو۔ حق امانت اگر کوئی ادا کرے گا اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، جو بھی حق امانت ادا کرے گا بہترین طریقے کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اعلان ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو خوب دیں گے اور دیں گے اور دیں گے۔ تو جتنے بھی حفاظ کرام جنہوں نے بچوں کی تحفیظ کروائی، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے تعلق سے اس کی تمنا رکھتا ہوں کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جنہوں نے قرآن کریم سیکھا اور اللہ کے کلام کو سکھایا۔ ہمارے جتنے بھی عزیز طلبہ جو فارغ ہو رہے ہیں، جو فاضل بن گئے، جو عالم بن گئے اور اس مدرسے سے وہ رخصت ہو رہے ہیں، ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یقینی بات ہے کسی سے جدا آدمی ہوتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، اس حد تک اثر کا ہونا ٹھیک، لیکن ان اثرات کو ذہن و دماغ پر اس طرح طاری نہ رکھیں کہ ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، ہمارا جو اپنا مشن ہے، ہمارا اپنا جو کام ہے، جس کام کے لیے مدارس نے آپ کو تیار کیا، جس کام کے لیے آپ کی تربیت کی گئی، جس کام کے لیے آپ کو تعلیم دی گئی، جس کام کے لیے آپ کو عالم بنایا گیا، جس کام کے لیے آپ گویا محدث بنے، آپ فقیہ بنے، آپ مفتی بنے، آپ عالم بنے، آپ قاری بنے، اس کام کو کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ جو بھی خیر کے راستے پر رہتا ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جمع کرے گا، خیر پر جمع کرے گا، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں تو جمع کرے گا ہی۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کا ایک رخ ہوتا ہے جس کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے ہے، ممکن ہے کسی کا رخ تجارت ہو اس کا چہرہ اسی کی طرف ہے، کسی کا رخ سیاست ہو اس کا چہرہ اسی کی طرف ہے، کسی کا رخ دنیا کی بیہودہ قسم کی رسمیں ہو۔ بتائیے اہل ایمان کے لیے جو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اہل علم کے لیے بدرجہ اولا ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا ایک رخ ہے جس کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے مومنوں، اے عالموں، اے فاضلوں، اے مدارس کے پڑھنے والوں، اے مدارس کے پڑھانے والوں، تمہارا رخ یہ ہونا چاہیے کہ تم بھلائی کی طرف سبقت کرو، اس کے لیے تم آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تمہیں جمع کرے گا خیر کی بنیاد پر، خیر کے لیے۔ دنیا میں نہ صحیح آخرت میں تو جمع ہونا ہی ہے۔ اللہ نے دنیا کو دار الفنا بنایا ہے، اللہ نے آخرت کو دار البقا بنایا ہے، دار اللقاء بنایا ہے۔
باعزت حاضری اللہ کے دربار میں انسان چاہے گا تو باعزت طریقے پر حاضر ہوگا، اور اپنے تعلق والوں کے پاس جس کے لیے عہد کا لفظ کہا گیا ہے اس میں گھر والے بھی مراد اور تعلق والے بھی مراد ہیں، ان کے پاس وہ خوش خوش آئے گا، وہ خوشی کا ابدی اور دائمی دن ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا عنقریب آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے تعلق والوں کے پاس وہ خوش خوش آئے گا، اس خوشی کی چاہت میں، اس خوشی کی تلاش میں اپنی زندگیوں کو تج دیں، اس کے لیے آگے بڑھیں۔ ہم تمام کی مثال وہ ہونی چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اچھے دوستوں کے تعلق سے اور اچھائی کی بنیاد پر تعلقات کو استوار رکھنے والوں کے لحاظ سے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ اس میں کئی اصناف کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک صنف یہ بھی بیان فرمائی کہ 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے سایہ ملے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، بظاہر اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک انصاف پسند بادشاہ، ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں کھپ گئی، اور 2 محبت کرنے والے، اور ہم تمام کے تمام وہی محبت کرنے والے بنے۔ ہماری محبتیں اللہ کے لیے، ہمارے کام اللہ کے لیے، ہماری چاہتیں اللہ کے لیے، ہماری دوستیاں اللہ کے لیے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو دن قیامت کا دن ہوگا تمام گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو متقین ہوں گے، جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خوف خدا کے حوالے سے ان تمام کو نمایاں کرے گا۔ جس طرح آج آپ نمایاں ہو رہے ہیں، اپنے اس نمایاں ہونے کو آخرت میں نمایاں ہونے کا ذریعہ بنائیے۔ این المتحابون لجلالی، این المتحابون لجلالی، این المتحابون لجلالی، اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ میری عظمت کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میری بلندی کے لیے، میری رفعت کے لیے، میرے جاہ و جلال کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں اپنا سایہ ان کو دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 محبت کرنے والے جنہوں نے اللہ کی بنیاد پر محبت کی، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اسی محبت پر وہ جمع ہوئے اور اسی محبت کو لے کر وہ جدا ہوئے۔ ہم اسی محبت کو لے کر جدا ہونے والے بنیں گے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی مومن کسی مومن سے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انتقال کو کہا جاتا ہے فلاں صاحب ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، ملحدانہ تعبیر ہے، زندقہ ہے اس کے اندر۔ مومن سے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بات کہی، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ کھونے والے لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو کھو دیں گے، اپنے گھر والوں کو کھو دیں گے، اور یہ کھلم کھلا کھونا ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن ہے، 2 مومن وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، وہ ہمیشہ اللہ کے نام کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر وہ جدا ہوتے ہیں، اور ان کی وہ جدائی عارضی جدائی ہے، اللہ کی طرف سے دائمی طور پر ان کو ملایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کے وقت یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ گواہی دی، یا معاذ انی احبک یا معاذ فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاة رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ،
بے شک بخدا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تم سے محبت رکھتا ہوں، لیکن تمہارا ایک کام ہونا چاہیے، ہر نماز کے بعد میں یہ جملہ اللہ کے سامنے دعا کرنا کبھی فراموش نہ کرنا، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر اور اپنی بہترین عبادت کرنے پر، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ انہی حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کے آخری مرحلے میں یمن کی طرف روانہ کیا۔ مدینہ منورہ سے یمن کا فاصلہ کم سے کم 700-800 کلومیٹر تو ہوگا ہی، اس زمانے کے لحاظ سے بھی ایک اچھا خاصا فاصلہ ہے، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا۔ اور حضرت معاذ سے کہا جب آپ نے ان کو رخصت کیا کہ اے معاذ ممکن ہے کہ اس کے بعد پھر تمہارا گزر میرے پاس سے نہ بلکہ میری قبر کے پاس سے ہو، میں تمہیں دنیا کے اندر اس حالت میں نہ ملوں۔ آپ حضرات ذرا تصور کریں ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی، کس قدر چھٹیاں ان کے سینے پر چل گئی ہوں گی، کتنے آرے ان کے دل پر چل گئے ہوں گے، کیا ان کی کیفیت ہوئی ہوگی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی ان کو مخاطب کر کے بھی، اور اس میں ہم تمام کے لیے تسلی ہے جو اس بات کا اعلان بھی ہے مومن سے جدا نہیں ہوتا، اہل تقوی سے جدا نہیں ہوتے۔ الا ان اولیائی المتقون من كانوا حیثما كانوا، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے سن لو جن سے میں محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، جن سے میں قرب رکھتا ہوں جو مجھ سے قرب رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، چاہے جو ہوں اور جہاں کے ہوں، کسی پہاڑی پر رہنے والے، کسی سمندر کے کنارے رہنے والے، سائبیریا کے برفانی علاقوں میں رہنے والے، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں رہنے والے، کہیں کے بھی ہوں، لیکن ان کا مشن تقوی ہے، ان کا مشن اللہ کی محبت ہے، ان کا مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے۔ وہ کہیں بھی رہیں، کسی زمانے کے ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، اور جو اس طرح آپ کے قریب ہو گیا وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ہم یہ پیغام لے کر یہاں سے جائیں گے، ہم یہ مشن لے کر یہاں سے جائیں گے، اور جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس جلسے کو صرف ایک تقریب نہ سمجھے، ایک پیغام سمجھے، یہاں سے پیغام لے کر جائیں، سب سے بڑا پیغام جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے سلامتی کے سارے راستے کھول دیے جاتے ہیں، ایک راستہ نہیں تمام راستے، وہ یہ کہ ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی کو پیش نظر رکھیں۔ ہر معاملے میں ہمیں شادی کرنا ہے، کسی مولوی صاحب کے پاس آدمی جائے، عام طور سے دعا کے لیے آدمی جاتا ہے، حضرت کاروبار مندہ ہے، حضرت فلاں چیز ٹھپ پڑ گئی ہے، یقیناً اس کے لیے دعا کروانا اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آدمی دعا کروائے اور دعا کروانے کے لیے جائے کہ حضرت میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا بھی فرمائے اور مجھے بتائیں کہ سنت طریقہ کیا ہے، اللہ کی رضامندی کس میں ہے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے سنت طریقہ بتائیے، مجھے اللہ کی رضامندی بتائیے۔ اس چیز کو اگر ہم نے اپنی زندگی کا ماحصل بنا دیا، اس چیز کو اگر ہم نے اپنے لیے وظیفہ زندگی بنا دیا، ہر معاملے کے اندر ہم یہ دیکھیں گے اللہ کس سے راضی ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے سلامتی کا ایک راستہ نہیں، سلامتی کے سارے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ سلامتی اگر نہیں ہے اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضامندی کو اس طرح حاصل نہیں کر رہے ہیں، یا جس جذبے کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے ہم نے اسے دوسرے نمبر کی چیز نعوذ باللہ یا تیسرے درجے کی چیز بنا رکھا ہے، جبکہ ہمارے لیے ہمارے درد کا درما، ہمارے سروں کا تاج، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے لیے ہمارے اپنے وجود کا مقصد ہے، اس کی غرض و غایت ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی کو پیش نظر رکھے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی جو رسمیات کی زندگی، فضول قسم کی جو رسمیات ہیں، اس طرح کی زندگی کو آدمی لات مار دے، ٹھوکروں پر رکھ دے، آدمی لات مارنا سیکھے، الٹی سیدھی چیزوں کو نہیں، جو غلط جو چیزیں ہیں ان کو آدمی لات مار دے، ختم کر دے۔ شریعت ہمارے دل کا نور بنے، شریعت ہماری آنکھوں کا سرور بنے، شریعت ہمارے دماغوں کی روشنی بنے۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آیا، کتاب بھی آئی، ایسی واضح کتاب، ایسی روشن کتاب جو سراسر روشنی ہے۔ پھر اللہ نے بات ارشاد فرمائی یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہدی بہ اللہ
اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس نور کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، اسے مطلب اس سے ہے کہ اللہ کس سے راضی، جس رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فقراء کا فقیر بننا گوارا کیا، مانگنے والا فقیر نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ تج دینا گوارا کیا، جس پر اللہ نے ان کے بارے میں بات کہی یہ سب کے سب سچے ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اس مال فہم میں ان مہاجر فقراء کا بھی حق ہے جن کو اپنے وطن سے نکال باہر کیا گیا، جن کو اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا، اور وہ اللہ کی رضامندی کی چاہت میں اور اللہ کے فضل کی وہ چاہت رکھتے ہیں، اللہ کے مددگار بنتے ہیں، یعنی اس کے دین کی مددگار بنتے ہیں اور رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حق ہے، اور یہ سب کے سب سچے ہیں۔ ابتغاء کی بات ان کے لیے کہی گئی اور وہ اس پر سب کے سب کیا تھے، پورے کے پورے اس پر قائم و دائم تھے۔ ہم لوگوں کے لیے جو خدائی مطالبات ہیں وہ حضرات صحابہ کرام کے لیے اللہ کی بشارتیں ہیں، اور ہم سے بات کہی گئی یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے سے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہتا ہے، سلامتی کا ایک راستہ نہیں، سلامتی کے سارے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ ہر چیز روشن، اجالوں کا مسافر، روشنیوں کا مسافر، ہر چیز اس کے سامنے واضح۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے۔ ہر جو آیا ہوا ہے وہ یہ پیغام لے کر جائے، اپنے اولاد کو حافظ بنانے کی کوشش کرے، عالم بنانے کی کوشش کرے۔ کیا ہوا اگر ہم حافظ عالم نہ بنے؟ انسان اگر براہ راست کوئی کام نہیں کرتا ہے، دوسروں کی اگر وہ کوششیں کرے گا، کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی حافظ بنا کر اٹھائے، اسے بھی عالم بنا کر اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہر لحاظ سے ترقی نصیب فرمائے، مبانی کے لحاظ سے، معانی کے لحاظ سے، دینی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اور سب سے بڑھ کر اپنی مرضیات کے لحاظ سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لحاظ سے اللہ ہمارے آنے اور جانے کو قبول فرمائے، آپ حضرات کے یہاں رہنے کو قبول فرمائے، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل مسلسل جاری فرمائے، اور ہمیں آنے اور جانے کے تعلق سے اللہ رب العزت کے بہتر سے بہتر فیصلے ہمارے حق میں ہو، اور یہاں رہنے کی لحاظ ثقافتی پروگرام میں انعام حاصل کرنے والے طلبہ کتب خانے سے مولانا سلمان صاحب اور قاری محمد صاحب سے حاصل کر لی، اور حفاظ اور علماء اپنا انعام مولانا عدنان صاحب اور مولانا حسان صاحب سے وصول کر لیں۔ اب ہم حضرت ہی سے مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ حضرت اس دعا کے ذریعے سے جلسے کا افتتاح فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء،
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اے اللہ اس مدرسے کو ترقی نصیب فرما. اے اللہ اس کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ یہاں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی حضرات اساتذہ کرام ہیں، یہاں کے جو بانیان ہیں، ان کی جو اولاد ہیں، یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، اے اللہ سب کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کے کاموں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ زندگی کو ہر لحاظ سے آسان فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے بھی عزیز ترین طلباء ہیں، اے اللہ تمام کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، احسان کا معاملہ فرما. ہر ایک کو دین کا داعی بنا، اسلام کا سپاہی بنا. غیرت کی زندگی عطا فرما، عزت کی زندگی نصیب فرما، شرف کی زندگی نصیب فرما. اس کے ساتھ رحمت کی زندگی نصیب فرما، برکت کی زندگی اے اللہ عطا فرما. سعادت کی زندگی سے ہم تمام کو مالا مال فرما. اے اللہ جتنے عزیز طلبہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے، اے اللہ ان کے حفظ کو، ان کے تعلق سے اس کی قدر کرنے کو ان کو توفیق نصیب فرما. اللہ تیرے کلام کو یاد رکھنے والا بھی بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے، اس کی دعوت دینے والا بھی بنا دے، اس کو سمجھنے والا بھی بنا دے، اور اس کی تعلیم کو عام کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کو اس خیر کے حصے دار بنا جس کے بارے میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا متعلم بنا، قرآن کریم کا طالب بنا، قرآن کریم کا اے اللہ اس سے محبت کرنے والا بنا، اس کا عالم بنا، اس کا معلم بنا، اور تیرے پیغام کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے جانے والا اے اللہ ہم تمام کو بنا دے. اے اللہ ہمیں علم کو بیچنے والا نہ بنا، اے اللہ علم پر تکبر کرنے والا نہ بنا. اے اللہ ہمیں صاف ستھری زندگی عطا فرما، پاکیزگی کی وہ ادائیں نصیب فرما جن اداؤں پر تیری جنت ملتی ہے. اور تیرا اعلان ہے طبتم فادخلوها خالدین، تم پاک صاف رہے اس کے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اے اللہ ہم ہاتھ سے پاک فرما، ہمیں کردار کے لحاظ سے اے اللہ ہمیں صفائی اور ستھرائی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اعمال کا پاکیزہ بنا دے، ہمیں علم کی نورانیت نصیب فرما، ہمیں اخلاق کی بلندی نصیب فرما، ہمیں کردار کی پختگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دعوت کا نور نصیب فرما، ہمیں سنت کی روشنی نصیب فرما. اے اللہ سچے عقیدے کے اے اللہ ہم تمام کو اس کی تمام تر بھلائیاں نصیب فرما. ہم دنیا میں جائیں تو تیرا پیغام لے کر جائیں، ہم دنیا میں جائیں تو تیرے پیغام عام کرنے کے لیے جائیں، دنیا والوں کو دینے کے لیے جائیں، کسی سے لینے کے لیے نہ جائیں. اے اللہ تو نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، تو نے جب دین دیا اور دین کے ساتھ علم دیا، تیرا اعلان ہوا کہ میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. اتنی بڑی دولت کے ہوتے ہوئے ہم کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ پروردگار عالم اے اللہ ہمیں دینے والا بنا دے، علم کو عام کرنے والا بنا دے، علم کی روشنی کو جگہ جگہ پھیلانے والا بنا دے. اے اللہ تیرے فضل کے ذریعے سے، تیرے فضل سے مالا مال ہو کر تیرے بندوں تک اے اللہ تیری ہدایت کو پہنچانے والا ہم تمام کو بنا دے. سنت رسول اے اللہ اس سے ہم تمام کو مالا مال فرما، احادیث کی روشنی نصیب فرما، سنت کا نور نصیب فرما. اے اللہ کردار کی پختگی نصیب فرما. اے اللہ جتنے عزیز ترین طلبہ فارغ ہو کر جا رہے ہیں اے اللہ میدان عمل میں قدم رکھیں گے، اے اللہ ان کے لیے میدان اتنا آسان فرما، اتنا آسان فرما کہ تیری رضامندی تک پہنچنا، اے اللہ تیری رضامندی کو حاصل کرنا اور تیری رضامندی کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ان تمام کے لیے آسان ہو جائے، وہ تیرے فضل کو حاصل کرنے والے بن جائیں. اے اللہ جتنے بھی طلبہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں اے اللہ تمام کی زندگیوں کو مبارک فرما، ان کے کاموں کو مبارک فرما. ان کی جو طلب علم کی زندگی ہے اے اللہ اس زندگی کو قبول فرما
فرما. یہ جو سچے عزائم کریں گے اے اللہ ان عزائم میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ان عزائم کو تکمیل تک پہنچا دے. تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات ارشاد فرمائی ہے اور تیرے رسول کا کہا ہوا حقیقت میں تیرا کہا ہوا ہے. ومن یستعفف عفہ اللہ, جو پاک دامنی چاہتا ہے اللہ اسے پاک دامن بناتا ہے. ومن یستغنی یغنہ اللہ, جو اللہ رب العزت سے بے نیازی چاہتا ہے اور تمام مخلوق سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے اللہ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے. اے اللہ ہم تمام کو پاک دامن بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا دے اور دنیا والوں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے بے نیاز فرما دے. وہ سچی زندگی ہم تمام کو عطا فرما. اے اللہ جن بانیان نے اس پودے کو لگایا تھا جو ایک پربہار درخت بن چکا ہے, اے اللہ ہمیشہ کے لیے اس درخت کو ایسا درخت بنا دے جسے تو نے اپنے پاک کلام میں شجر طیبہ فرمایا ہے. وہ صاف ستھرا درخت جس کے بارے میں تیرا ارشاد ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, کہ اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پیوست ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں کے اندر پہنچی ہوئی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا, اسے وہ درخت بنا اور اس کے پھلوں کو وہ پھل بنا جو کسی سیزن کے محتاج نہ ہو. ہر وقت ہر آن ہما وقت اے اللہ وہ درخت اپنے پھل دیتا رہے. اس مدرسے کو بھی اور جتنی بھی مدارس ہیں پروردگار عالم, تمام مدارس ایک اکائی ہیں, ایک یونٹ ہیں, ایک وحدت ہیں. اے اللہ تمام مدارس کو اسی طرح بنا دے اور جہاں جہاں بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے, اس کی اشاعت کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے کام ہو رہے ہیں, چاہے وہ جمعیات کی طرف سے ہوں, جماعات کی طرف سے ہوں, اداروں کی طرف سے ہوں, تحریکات کی طرف سے ہوں, کسی بھی صورت سے ہوں, کسی بھی نام سے ہوں, اے اللہ تمام کو ہمیشہ کھلا رکھ. اے اللہ جو کچھ کمزوری ہے ان کو معاف فرما اور ہر طرح کی اچھائیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ یہ جو شہر ہے اس میں جتنے بھی تیرے مرحومین اور مرحومات ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما, برزخی زندگی جنت جیسی زندگی بنا دے اور قیامت کے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر سے اے اللہ جام کوثر ہم تمام کو نصیب فرما. جتنے لوگ زندہ ہیں پروردگار عالم ان سے وہ کام لے لے مولا, جن کاموں سے تو خوش ہوتا ہے اور ان تمام کاموں سے ان تمام کی حفاظت فرما جن سے تو ناراض ہوتا ہے. اے اللہ ہماری جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ازواج مطہرات اور بنات طیبات و طاہرات اور صحابیات کے نقش قدم پر چلنے والیاں بنا دے. اے اللہ ان کے گھرانوں کو ایمان کا گھرانہ بنا دے, نور کا گھرانہ بنا دے, روشنی کا گھرانہ بنا دے, جہاں تیرے دین کی چہل پہل ہو, جہاں قال اللہ قال رسول کی سزائیں پھولتی ہوں, جہاں اولاد کی سچی تربیت ہوتی ہو, اس طرح سے ایک صاف ستھری زندگی ہم تمام کے لیے مقدر فرما. ہمارے آنے اور جانے کو پروردگار عالم مدخل صدق اور مخرج صدق فرما, سچا آنا اور سچا جانا ہو. ان حضرات کے قیام کو قیام صدق فرما, سچا رہنا ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.